السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ حیا کی کیا اہمیت ہے دین اسلام میں؟ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دین کا ایک خاص وصف ہوتا ہے اور اسلام کا وصف ہے حیا، یعنی ڈسٹنکٹیو کوئی فیچر ہوتا ہے نا ہر ایک دین کا، اور اسلام کا جو ہے وہ حیا ہے۔ یعنی اسلام کے اندر حیا کی اتنی زیادہ اہمیت ہے، شاید ہی کسی اور دین میں ہو۔ فرمایا اگر تم میں حیا نہیں ہے تو پھر جو چاہے کرو۔ اور آج حال یہ ہو گیا ہے کہ غیر مسلم تو غیر مسلم ہی ہے، مسلمانوں میں مرد تو چھوڑیں عورتیں بھی اپنی حیا کھو چکی ہیں، جبکہ ہمارا دین مردوں کو سب سے پہلے یہ حکم دیتا ہے کہ اپنے نظریں نیچے رکھو، اور عورتوں کو بھی۔ اس کے باوجود آپ دیکھیں مکس گیدرنگ ہے، عورتوں کا بے پرد پھرنا ہے، مردوں کے ساتھ ایسے بے باک ہو کے بات چیت کرنا، گپ شپ لگانا جیسے کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، جبکہ اسلام ان چیزوں سے منع کرتا ہے۔ اور ہم بعض دفعہ یہ سوچتے ہیں ہم تو مولوی نہیں ہیں، پھر کیا ہو اس سے؟ حالانکہ ہم یہ نہیں جانتے کہ جس رب نے ہمیں یہ احکامات دیے ہیں وہ سب سے زیادہ یہ بات سمجھتا ہے کہ کس کے اندر ہماری بھلائی ہے، اور یہ کہ اسی میں ہمارا تحفظ ہے۔ آج آپ دیکھیں شاید ہی کسی زمانے کے اندر اس قدر زیادہ بے راہ روی اور ایسے واقعات سننے میں آتے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں تو شاید ہی کوئی کبھی ایسا واقعہ ہوا جیسے آج آپ ریپ کی خبریں سنتے ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے سب کو، ایون گھروں میں بچیاں محفوظ نہیں ہیں، بچی کسی عمر کی بھی ہو وہ محفوظ نہیں ہے، یہ سب جانتے ہیں۔ اس کے باوجود ہم اس قدر اس معاملے میں کیئرلیس ہیں کہ سمجھ سے باہر ہے کہ پھر بھی ہم یہ کہیں کہ نہیں جی حیا تو نظروں میں ہوتی ہے۔ آپ کی نظروں کا تو کوئی سوال ہی نہیں کر رہا، سوال یہ ہے کہ جو دیکھنے والے ہیں ان کی نظریں کیا ہیں۔ اب ہم سوچتے ہیں ان کی گارنٹی تو ہم نے نہیں لی ہوئی، ان کی گارنٹی آپ نے بے شک نہیں لی ہوئی، لیکن آپ اپنے آپ کو غیر محفوظ کر لیتے ہیں جب آپ ایسے ڈریس اپ ہو کر باہر جاتے ہیں یا ایسی گیدرنگ میں گھومتے ہیں۔ آپ اپنے لیے خود رسک پیدا کر لیتے ہیں، آپ کی عزت کا رسک ہے۔ اور اس میں آپ دیکھیں کہ مردوں کا بھی قصور ہے، کیونکہ اگر عورتوں کو سمجھ نہیں آ رہی تو کم از کم مردوں کی تو عقل پہ پردہ نہیں پڑ جانا چاہیے۔ ان کو تو یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ مرد کس طرح عورت کو دیکھتا ہے۔ کیا ایک باپ کو نہیں پتا؟ کیا ایک شوہر کو نہیں پتا؟ جب وہ اپنی بیوی یا بیٹی یا بہن کو کہیں لے کر جا رہا ہے تو کیا وہ نہیں جانتا کہ مرد کی کیا سائیکولوجی ہوتی ہے؟ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے لوگوں کے بارے میں فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے بات کرنا یا ان کو بخشنا تو دور کی بات، ان کی طرف نظر بھی نہیں کر کے دیکھے گا، نظر رحمت بھی نہیں ڈالے گا۔ اور وہ دن اتنا مشکل ہے جس کو اللہ نہ دیکھے، جس کی طرف اللہ تعالیٰ جس سے ناراض ہو جائے، بے پرواہ ہو جائے اور اس کی طرف نہ دیکھے، اس کا کیا بنے گا؟ ان میں ایک دیوس ہے، دیوس مطلب بے غیرت، جس کو یہ غیرت ہی نہیں ہے کہ اس کی بیوی یا بیٹی یا ماں کی سولیے میں باہر جا رہی ہے، وہ کہاں جا رہی ہے، وہ کس سے باتیں کر رہی ہے، وہ اس کے کیا ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں۔ اس معاملے میں ہم کہتے ہیں اٹس اوکے، ہم کو مولوی ہے۔ حالانکہ یہ بھی ذمہ داری مرد کی بھی ہے، عورت کی تو ہے، مرد کی بھی ہے۔ اگر ایسی گیدرنگز ہیں جہاں پر مکسڈ ہیں سب، تو سوچنا چاہیے عورتوں کو کہ اس کی وجہ سے کتنا فتنہ پھیل سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی اور کی بیوی اتنی خوبصورت نہ ہو جیسے کسی اور آدمی کی خوبصورت ہے، اور شیطان ویسے بھی مزین کر دیتا ہے انسان کی نظروں میں کوئی اور عورت کو، اور پھر کسی کا شوہر کسی کی بیوی کی طرف دیکھے، دوسرے کا دوسری کی بیوی کی طرف دیکھے، جس سے کتنے پرابلمز کریٹ ہو سکتے ہیں ان کی میرڈ لائف میں بھی، اور آگے بھی کتنے پرابلمز اس عورت کے لیے کتنی زیادہ رسک ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ سب جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اس کے کیا ایفیکٹ ہوں گے۔ اس نے آدمی کو پیدا کیا، وہ مرد کی خصلت کو عورتوں سے زیادہ جانتا ہے، اس کے باوجود عورتیں اس کو کچھ سمجھتی نہیں، بہت نارمل بات سمجھتی ہیں۔ ایک ہی جگہ پہ بیٹھا جاتا ہے، ایک ہی جگہ پہ گپ شپ لگائی جاتی ہے، جدھر عورتیں بیٹھی ہوں وہاں پہ مرد بھی گھسے چلے جاتے ہیں، عورتیں بے پردوں کے بیٹھی ہوئی ہیں، فل میک اپ کر کے بیٹھی ہوئی ہیں، عام گیدرنگز میں بھی۔
اور پھر بھی سوچتے ہیں کہ کچھ بھی اس سے فرق نہیں پڑتا. ہمیں سوچنا چاہیے ہم جس گیدرنگ میں جا رہے ہیں یہاں پہ اللہ کی نافرمانی تو نہیں ہو رہی, کیونکہ ہم سب کو اللہ کے پاس لوٹنا ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہے, ان کے اندر رہیں, باہر نہ جائیں. اور نہ ہی خود ایسی گیدرنگز کریٹ کریں اپنے گھروں میں یا اپنے فنکشنز میں کہ جہاں پہ مرد عورتیں ایک ہی جگہ ہوں. ہم خود سوچیں اس چیز کو کہ ہم کیوں گناہ گار ہوں, ہماری وجہ سے, ہمارے سیٹ اپ کرنے سے کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی آگے جا کے فتنہ کریٹ ہو. یہ ہمیں خود سوچنا چاہیے, ہمیں خود علیحدہ گیدرنگ کرنی چاہیے. اور آفرین ایسے لوگوں پر بھی جو کہتے ہیں کہ ہمیں حجاب والی سے شادی نہیں کرنی, تو حجاب والی لڑکی کو پھر سمجھ جانا چاہیے کہ یہ مرد اس کے قابل نہیں ہے, اس لیے کہ اس مرد میں حیا نہیں ہے جو اپنی بیوی کو ایز اے ٹرافی پیش کرنا چاہتا ہے دوسرے مردوں کے سامنے کہ میری بیوی بھی بال کھول کے گھومے اور حجاب کے بغیر گھومے اور میں اس کو پریزنٹ کروں لوگوں کے آگے, دیکھو میری بیوی کیسے خوبصورت ہے. تو اس کا مطلب اس میں حیا نہیں ہے, وہ دیوس ہے. ایسے آدمی کے ساتھ شادی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ایک پردے والی عورت کو. ہمیں دیکھنا چاہیے اپنی گیدرنگز کو, ہم کن کے ساتھ تعلقات رکھتے ہیں, کن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں. بہت اس چیز میں کیئرفل ہونا چاہیے کیونکہ اس کا بھی ہم سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو حیا عطا فرمائے اور اس چیز کو ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے گھروں میں بھی ایسا ماحول پیدا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.